یہ سینٹ کے الیکشنز کے بعد کوئی اس میں بہتری آئے گی، کوئی پیچ اپ ہوگا، یا اسی طریقے سے اسمبلی چلتی رہے گی جس طرح حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا جو ایک دوسرے کے خلاف جس قسم کی تقاریر ہوئی، ایک دوسرے پہ تنقید ہوئی، یہی سلسلہ چلتا رہے گا؟ السلام علیکم۔ دیکھیں، بہتری کی امید تو کرنی چاہیے کہ اللہ کرے بہتری ہو، لیکن ایسا کچھ دکھ نہیں رہا، کیونکہ میری اکثر لوگوں سے بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ جو نہ وہ اسمبلی کا ماحول ہے اور نہ وہ حکومت کی فیل آ رہی ہے، سب لوگ ایک دوسرے سے آنکھیں چرائے شرمندہ گھوم رہے ہوتے ہیں، اور جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہے، مطلب آپ اس کو لائٹ مت لیں، محسن نقوی صاحب کا آنا، کاکڑ صاحب کا آنا، یا کچھ ایسے لوگوں کا آنا بلوچستان کی طرف سے جہاں پر جن کی نیشنلٹی افغانستان، جن پہ یہ ایلیگیشن ہے کہ وہ افغان شہری ہیں، جن کی فیکٹریز ہیں اور جن کو خدا جانے کس مقصد کے لیے یہاں پر لایا جا رہا ہے اس اسمبلی میں۔ مجھے تو اس اپر ہاؤس کی سمجھ نہیں آتی کہ یہاں پر تو ایک بولیاں لگتی ہیں، اور میں اب کچھ الفاظ نہیں ہے میرے پاس کچھ اس سینٹ کے لیے کہنے کے لیے۔ اور اب آپ جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ کاکڑ صاحب ایک پارٹی کے سینیٹر شپ سے انہوں نے استعفیٰ دیا، چھلانگ لگا کر وہ نگراں وزیر اعظم بنے، اور اس کے بعد وہ واپس آ گئے۔ پتہ یہ ملک ہے، یہ کیا ہے؟ یہ مذاق کر رہے ہیں، مطلب انہوں نے مذاق سمجھ رکھا ہے جو ہم لوگوں کے ساتھ۔ اور پھر آپ لوگوں نے دیکھا کہ جیسے ابھی محسن نقوی صاحب کا، مجھے نہیں پتا کہ ان کی ایسی کون سی خوبیاں یا کارکردگی تھی کہ جس کارکردگی پر ان کو نوازا جا رہا ہے۔ باقی اطہر صاحب، جو آپ کو اور مجھے دکھ رہا ہے، یہ سب کچھ ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، وہ جو ڈیسائیڈ ہوا ہے وہ کچھ دوسرا ہے، آپ کو اور مجھے کچھ دوسرا دکھایا جا رہا ہے۔ ٹھیک، یہ مخصوص نشستوں والا معاملہ ہی دیکھ لیں، تحریک انصاف کو یا سنی اتحاد کونسل کو تو نہیں ملیں گی، دیگر جماعتیں اس کے اوپر کلیم کر رہی ہیں، تو اگر وہ آپ کو مل جائے نشست تو آپ لے لیں گی وہ، اگر مخصوص نشستوں پہ آپ کو لے آئیں؟ نہیں جی، جس وقت ابھی یہ بات کر رہے تھے تو میرے ذہن میں ڈاکٹر نثار چیمہ کا نام آیا تھا، اور میں سوچ رہی تھی ان کو، ایک بہت اچھے انسان، ایک بہت اچھا وقت ان کے ساتھ گزرا، لیکن جس طریقے سے انہوں نے کہا کہ میں یہ بوجھ اپنے ضمیر پہ برداشت نہیں کر سکتا، اور انہوں نے وہ سیٹ واپس کر دی۔ آپ سن رہے ہیں؟ میں بالکل سن رہا ہوں جی۔ تو وہ مجھے اس سے پہلے جو بات ہو رہی تھی تو مجھے ڈاکٹر نثار چیمہ ہی یاد آئے تھے، اور اس کے بعد جو ابھی اتنی ساری باتیں ہوئی مفاہمت کی، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ، مجھے تھوڑی سی آواز آ رہی تھی، تھوڑی نہیں آ رہی تھی، تو پھر شاید خاقان عباسی صاحب کے جو بیانات ہیں، جاوید لطیف صاحب نے جو کہا کہ اگر انہوں نے اپنا حلقہ کھولنے کے لیے کہا تو انہوں نے کہا تھا پھر ہم نواز شریف والا حلقہ بھی کھول دیں گے۔ بھئی کس نے کہا تھا؟ مفتاح اسماعیل صاحب کی باتیں سن لیں، محمد زبیر صاحب کی باتیں سن لیں، ان ساری باتیں سن لیں تو وہ ساری صورتحال تو واضح ہوتی ہے۔ باقی جی یہ الیکشن پارٹیز یہی کہتی ہیں، پارٹیز آپس میں الیکشن لڑیں تو بالکل اچھی بات ہے، پھر ہم ٹریبیونل میں بھی جائیں اور سارے کام کریں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ پارٹی سے لڑ کے نہیں جیتی نا۔ یہ کہانی کہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی آپ اجازت دے دیں گے تو تب بھی بتا دوں گی۔ باقی یہ کہ ایسی باتیں ہیں کہ جس وقت یہاں پر نگراں حکومت میں یہاں کراچی آپریشن شروع ہوا تھا، تب ایک پارٹی مطلب گر گئی تھی، رکوع سے سجدے میں گر گئی تھی، کیونکہ یہاں پر کافی سارے آپریشن شروع ہو گئے تھے، پھر بڑے سارے کام ہیں۔ ابھی انہوں نے کہا نا کہ مل بیٹھنا چاہیے، آپ لوگوں نے بھی تو احتجاج شروع کیا تھا، گزر چکا ہے، آپ نے ہمارے ساتھ زیادتی کی جی، وہ احتجاج عید کے بعد ہوگا، آپ نے زیادتی کی۔ دیکھیں سیٹوں کی بات نہیں ہے، سندھ کی عوام کی امید لے لی ہے، جس طریقے سے یہاں پر پیپر لیک ہوتے ہیں، نوکریوں کے بھاؤ تاؤ ہیں، سارا کچھ ہے۔ دیکھیں وہ والی پیپلز پارٹی بھی نہیں رہی کہ جو ایک بھٹو صاحب کے نظریے کے ساتھ چلتی تھی۔ میں بڑی قیادت کی بات نہیں کر رہی، کنڈی صاحب ناراض نہ ہو جائیں، میں یہ جو لوگ شامل ہوئے ہیں نا یہاں پر، یہ بڑے نظریے والے ہیں، یہ اپنے نظریے سے ادھر ادھر نہیں ہوتے ہیں۔ جی میں نے کہا میں کنڈی صاحب کی بات نہیں کر رہی، اور میں بہت سے لوگوں کی بات نہیں کر رہی جو نئے ٹولے یہ وہ شامل ہوئے، اور جس طریقے سے انہوں نے سندھ میں ایک لوٹ مار کا بازار گرم کیا ہوا ہے، اور جس طریقے سے یہاں پر ابھی وکٹمائزیشن ہو رہی ہے کہ مجھے افسوس ہو رہا ہے ابھی بھی بات کرتے ہوئے کہ اچھا اس دور میں میں سوچ رہی تھی کہ اچھا خدا پاک اتنا کبھی کسی اختیار ہو میرے ہاتھ میں تو شاید دوبارہ انسان یہ والی باتوں کا ذکر میں سمجھا آپ کہنے لگے کہ اختیار ہو میرے پاس تو فیصل کریم کنڈی صاحب کو میں جو ہے گرفتار کرواؤں گا، مطلب ہمیں بھی اسی طرح کی حکومت کروں۔ اس چیز کو نا ختم ہونا چاہیے، اس چیز کو ختم ہونا چاہیے، جو بیچارے پولیٹیکل ورکرز ہوتے ہیں جو آپ کے گراؤنڈ پہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے۔